کی امانت، یہ عسکری کی امانت، یہ اس کی امانت ہے کہ جو پردہ جان میں بیٹھ کر آج بھی حسین کا نام بنا رہا ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ میں نے جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت جس میں خدا عالم اپنے نبی کو امر کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ توحید ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کا بہت زور بنا ہے۔ توحید ایسا ٹاپک ہے ہر آدمی اس کو بول نہیں سکتا۔ اے رسول کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ جب تک اللہ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے، جب تک اس کی وحدانیت کو ثابت نہیں کیا جائے، پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ ہے، پھر یہ ثابت کیا جائے گا کہ اللہ ایک ہے۔ پہلے تو اس کے وجود کو ثابت کرنا ہوگا نا۔ اب ایران کا ایک بادشاہ، اس نے کہا یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، یہ کائنات خود بخود بن گئی، یہ آسمان میں شاہجہاں بغیر سکون کے جو بنا ہوا یہ خود بخود ہوا، یہ زمین کا فرش بچھا تو یہ خود بچھا، یہ پہاڑ جو بنے یہ خود بنے، یہ تمام چیزیں جو بنی یہ خود بن گئی۔ اب اس نے بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی، انہوں نے اپنی دلیلیں بیان کی، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا، بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ بڑے بڑے تمام بڑی حنفی فرقے کے لوگ بھی آئے، حنبلی فرقے کے لوگ بھی آئے، مالکی فرقے کے لوگ بھی آئے، تمام فرقوں کے لوگ، اور امام جعفر صادق کے فالو کرنے والے علامہ ہندی، بڑا مشہور معروف نام ہے علامہ ہندی کا، اور ان کو بلایا گیا، لیکن وہ بہت دیر کے بعد وہاں پر آئے، توجہ چاہتا ہوں آگے پڑھ کر، وہ بہت دیر کے بعد ندیوں میں پہنچے، پہنچنے کے بعد سب لوگ کہنے لگے کیا جواب دے کے بعد میں پہنچے ہیں۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے تھے، توجہ چاہتا ہوں آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو علامہ ہندی نے کہا کہ میرا گھر سمندر کے اس پار ہے، میرا گھر دریا کے اس پار ہے، میں جب بھی آتا ہوں کشتی میں بیٹھ کر آتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں کشتی میں بیٹھ کر آتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں کشتی میں سوار ہوتا ہوں، پھر آپ تک آتا ہوں، پھر دریا کو پار کرتا ہوں، لیکن آج اچانک ایسا ہوا کہ مجھے کشتی نہ ملی، میں بیٹھ گیا، بہت دیر تک ویٹ کر رہا تھا، بہت دیر تک انتظار کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو تخت گرے، اس میں کیلیں لگی، کیلیں لگنے کے بعد میں اس میں بیٹھا، پھر کشتی بن گئی، میں اس میں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد آپ تک آ گیا۔ تمام لوگ کہنے لگے ارے اوپر سے تخت نہیں گر سکتے، آسمان سے تخت نہیں گر سکتے، کیلیں خود نہیں بن سکتی، بھائی کشتی خود نہیں بن سکتی۔ بادشاہ کہنے لگا کشتی خود نہیں بن سکتی، تو علامہ ہندی نے کہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی، ویسے پوری کائنات خود نہیں بن سکتی۔ سلام پڑھے مجھے محمد والے جس طریقے سے یہ چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، ویسے ہی پوری کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اچھا ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، سبھی لوگ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے یہ سوال چھٹے امام سے پوچھا، ایسی توحید دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گی جیسے نبی اللہ میں موجود ہے، ایسی توحید کسی کے پاس ہے نہیں جیسے ہم لوگوں کے پاس توحید ہے۔ میں تو پھر وہی پڑھنا پڑے گا کہ ہم لوگ مسیح جہنم پکارے گی اور اللہ کو اندر پیر جانا چاہتے کر دے، یہ ساری ایسی بڑی مسلمان پڑھی جیسی توحید ہمارے پاس ہے ایسی توحید کسی کے پاس، اور یہ دنیا والے بھی مانتے ہیں۔ محمد علی انجینئر پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جب نظر بڑھا کر وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی جیسی توحید شیعہ لوگوں کے پاس ہے ایسی توحید کوئی کہنا کسی کے پاس نہیں، ایسی توحید کسی کے پاس نہیں۔
کسی نے چھٹے امام کو دیا امام یہ بتائیے کہ اللہ خوش اور ناخوش ہوتا ہے؟ چھٹے امام نے کہا نہیں، کہا تو مولا یہ تو کتابوں میں روایتوں میں ہر جگہ جو لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیتا ہو جو چاہتا بڑے غور سے سنیے گا جواب، کہا جس کے اندر خوشی اور غم کی کیفیت طاری ہو، جس کے اوپر غم اور خوشی کی کیفیت طاری ہو، اس کا تبدیل ہونا لازمی ہے، اس کا بدلنا لازمی ہے، اور جو بدل جائے اس کا فنا ہونا لازمی ہے، جو فنا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو فنا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کہا تو مولا یہ تو روایتوں میں قرآن کی آیتوں میں سب جگہ سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، کہا یہ کیوں؟ کہا اگر اللہ خود یہ نہ کہتا کہ میں خوش ہوتا ہوں تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی زکات دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھائی اگر کوئی میں اللہ کہتا کہ میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر لوگ گناہ زیادہ کرتے، گناہ اس کو رکھتے، اس لیے اللہ نے کہا۔ اور ایک چیز یہ جو اللہ اکبر ہے آج تک اس کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں کر پایا، شیعہ قوم کے علاوہ کوئی بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر پایا، کوئی بھی۔ توجہ چاہتا ہوں اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ والی اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہمارے ہم بڑا بھائی اب خوشی بات ہے کہ کہیں کیا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، کیا مطلب؟ کہاں کچھ چھوٹے اور ہیں جن سے یہ بڑا ہے، کچھ چھوٹے اور ہیں جن سے یہ بڑا ہے۔ اگر ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ چھوٹے اور ہیں جن سے یہ بڑا ہے۔ کل ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ چھٹے امام نے پوچھا، چھٹے امام نے جب چھٹے امام نے کسی نے سوال کیا ہے امام بتائیے کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ کہا فلا 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 کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو امام نے کہا کہ انہوں نے تو کافی اللہ بنا دیے، انہوں نے تو کافی اللہ بنا دیے۔ کہا تو مولا صحیح ترجمہ آپ بتا دیجیے۔ کہا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری توصیف اور تعریف کرنے سے بھی وہ بڑا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی تعریف لفظوں میں نہیں کر سکتے، ہم اس کی تعریف لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ اب کیا مطلب؟ آپ نے نماز شروع کی، آپ نے نماز شروع کی، تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ بڑا ہے، اللہ تعریف اور توصیف سے بھی بڑا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہی، آپ رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھ کے اللہ اکبر، اللہ تعریف اور توصیف سے بڑا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں پہنچ جائیے، پہنچنے کے بعد جو آپ کہیں گے لاسٹ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے تیری توصیف اب بھی بیان نہیں کر سکا کہ تو کتنا بڑا ہے۔ جیسی کالج ہے نا ایسی کالج کائنات میں کسی کے پاس نہیں، نہ کسی کے پاس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جناب آدمی سے یہ